میرے پیارے دوستوں، ہم چلتے ہیں آج کے مشاعرے کے مقطع کی طرف۔ آج کا مشاعرہ بہت کامیاب رہا، 32 لوگوں نے شرکت فرمائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ 28 لوگوں نے اپنا کلام ماشاء اللہ میں میرے خیال میں جب سے میں جڑا ہوں سفرور انٹرنیشنل کے ساتھ آج عددی برتری کا حامل ہے، عددی برتری کا حامل تو ضرور ہے۔ کلام بھی بہت اچھا سنایا گیا، صحابہ اختر پر بھی بہت سیر اثر گفتگو ہوئی، سننے والے بھی بہت سارے تھے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ جناب اس خوبصورت مشاعرے کے آخر میں جناب تنویر پور صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ کلمات اس مشاعرے کے بارے میں، پھر اپنا کلام اور پھر دعا جناب سے درخواست۔ بہت بہت شکریہ مقبول شاکر بھائی، ماشاء اللہ آپ بھی آپ شاکر بھی ہیں، صابر بھی ہیں، ماشاء اللہ اتنا لمبا پروگرام آپ نے، آپ کی شاندار نظامت کی وجہ سے یہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ یہ پروگرام جو ہے ماشاء اللہ بہت اچھا رہا، اور زیبی بہن تو ظاہر ہوتا ہی ہیں مجاہدہ اردو کی، اور اپنے ساغر صاحب جو ہیں وہ بھی جو لنک فراہم کرتے ہیں، اور آپ کی شاندار نظامت ماشاء اللہ تو سب کا کلام جو ہے سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اردو زبان و ادب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ ہاں، اور تو آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دین و دنیا دونوں کی بھلائی ہمیں شاد کرام رکھے، آمین۔ تو ہمارے وہ شیراز انجم بھائی نے ہمارے ان کی یاد دلا دی، علامہ بشیر رضوی، تو یاد ہے تو ان کا انتقال جون 2022 میں یہ وفات ہوئی تھی۔ تو یہ میں نے لکھا تھا تاثرات اپنے، کہ ان سے تعارف تو تھا سلام، میں نے لکھا تھا کہ لاہور سے افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ مشہور و معروف شاعر علامہ بشیر رضوی جو رباعی کہنے میں عہد طولہ رکھتے تھے، جون 2022 کے آخر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرحومین کی ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ رضوی صاحب سے میرا تعارف تھا لاہور سے، افق دہلوی ان کا سلام مجھ تک اور میرا جوابی سلام ان تک پہنچاتے رہتے تھے، وہ سلام کہلواتے تھے، میں بھی ان کو سلام۔ افق دہلوی لاہور میں رہتے تھے، تو وہاں سے وہ بھی بیچارے چل بسے ہیں۔ اور راجہ رشید محمود مرحوم کے ماہنامہ نعت میں ان کا طرح حمدیہ نعتیہ کلام اکثر و بیشتر میرے کلام کے ساتھ شائع ہوتا تھا، بشیر رضوی صاحب کا، اس سے وہ واقف تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے رنگ سخن سے واقف تھے۔ تو ہاں ماشاء اللہ، تو ان کا جو قطع تاریخ میں نے نکالا تھا تو وہ پیش کر رہا ہوں، اس سے بات فرمائیے۔ خبر یہ غمناک ہم نے پائی، بشیر رضوی گئے جہاں سے، خبر یہ غمناک ہم نے پائی، بشیر رضوی گئے جہاں سے، ہمیشہ بزم سخن میں قائم رہا وقار بشیر رضوی، ہمیشہ بزم سخن میں قائم رہا وقار بشیر رضوی، وہ معتبر تھے سخنوری میں، رباعی ان کا تھا خاص میداں، وہ معتبر تھے سخنوری میں، رباعی ان کا تھا خاص میداں، رہا ہے بلکہ سخن میں کہفول اعتبار بشیر رضوی، رہا ہے ملک سخن میں کہفول اعتبار بشیر رضوی۔ اس سے ان کا وہ سن ہجری نکل رہا ہے 1443 ہجری، اور عیسوی قطع تاریخ کہا تھا میں نے، شاداب گلستاں تھا اردو کا پھول ان سے، شاداب گلستاں تھا اردو کا پھول ان سے، پھیلا رہے تھے ہر سو نکھت بشیر رضوی، پایا چمن جنا کا جوڑو چمن کہو تم، افسوس کر گئے ہیں رحلت بشیر رضوی۔ تو یہ 2022 سے نکلتا ہے 1443، تو یاد دلایا ان کی، تو ان کا بہت مخلص آدمی تھے، سلام ہمیشہ کہلواتے تھے، اور ان کے نعتیں اور ہم بھی اور بھائی کی تو تھے ہی ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب ظاہر یاد رفتگاہ میں۔ تو اب یہ ایک غزل پیش کر رہا ہوں، تو یہ ہمارے رئیس بھائی تو چلے گئے، لیکن رئیس بھائی نے وہ
ان کی صحابہ اختر مرحوم کی غزل پیش کی تھی، میر کی زمین میں تھی، تو اصل وہ میر کی زمین ہے، تو صحابہ اختر صاحب کی غزل کے انہوں نے اشعار پیش کیے تھے، تو اسی زمین میں بھی کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اصل میں میر کی زمین ہے، اور صحابہ صاحب نے بھی کہا تھا اسی میں، اور آج انہوں نے اپنے رئیس بھائی رئیس اعظم صاحب نے پیش کیا تھا۔ تو مطلب ہے، خیر امم کہلاتے ہم ہیں لیکن کیسا کام کیا، خیر امم کہلاتے ہم ہیں لیکن کیسا کام کیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا خیر امم، امت مسلمہ کو، تم خیر امم ہو، جو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو خیر امم کہلاتے ہم ہیں لیکن کیسا کام کیا، اپنے طرز عمل سے ہم نے دین کو ہے بدنام کیا۔ خیر امم کہلاتے ہم ہیں لیکن کیسا کام کیا، اپنے طرز عمل سے ہم نے دین کو ہے بدنام کیا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں مسلم اپنے یقین کا محور بھی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں مسلم اپنے یقین کا محور بھی، قرآن و سنت کی جگہ پر تاریخ اسلام کیا۔ روایات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اب اتنی روایات ہیں، اتنی تاریخیں میں اتنی باتیں ہیں، اتنے سب کے الگ الگ بیان، تو سب لے کر کے اسی میں فرقے بنا کے لڑ رہے ہیں۔ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مسلم اپنے دین کا محور بھی، قرآن و سنت کی جگہ پر تاریخ اسلام کیا۔ اپنے نبی کا اسوہ دیکھو رحمت عالم ان کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کا اسوہ دیکھو رحمت عالم ان کی ذات، خوش خلقی ہر ایک سے کی اور در سے محبت عام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کا اسوہ دیکھو رحمت عالم ان کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، خوش خلقی ہر ایک سے کی اور در سے محبت عام کیا۔ اور ایک دوسرے کو برداشت کریں اور یہ کریں تو یہ آپس سے جھگڑا نہ ہو، جو روایات کو لے کر کے جھگڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو لعنت بغاوت کر رہے ہیں۔ اور یہ غزل کا شعر دیکھیے، یہ حافظ شیرازی کا شعر ہے نا، وہ کہ بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را، فارسی حافظ شیرازی، تو اسی کے حوالے سے، خال پہ اس کے حافظ نے تو دو دو شہروں کو بخشا، خال پہ اس کے حافظ نے تو دو دو شہروں کو بخشا، بت خانے سے ہندو نکلا اور آ کر پرنام کیا، بت خانے سے ہندو نکلا اور آ کر پرنام کیا، بخال ہندو بخشم سمرقند و بخارا را۔ اور کوئی کدھر ہے کوئی کہاں ہے آدم کی اولاد کو دیکھ، کوئی کدھر ہے کوئی کہاں ہے آدم کی اولاد کو دیکھ، راکھ بہی کس کی دریا میں کس نے کہاں آرام کیا۔ انڈیا کے حوالے سے وہاں تو راکھ بہا دیتے ہیں نا، اور ہمارے یہاں قبرستان ہوتا ہے۔ کوئی کدھر ہے کوئی کہاں ہے آدم کی اولاد کو دیکھ، راکھ بہی کس کی دریا میں کس نے کہاں آرام کیا۔ اور جانے اپنی لیلا مجنوں شیریں اور فرہاد نے دیں، جانے اپنی لیلا مجنوں شیریں اور فرہاد نے دیں، الفت کے رستے میں مر کر خود کو خوش انجام کیا، الفت کے رستے میں مر کر خود کو خوش انجام کیا۔ اور یہ تضمین ہے میر کے مصرع پہ گرا، میر ادب میں تم زندہ ہو پھر بھی تم یہ کہتے ہو، میر ادب میں تم زندہ ہو پھر بھی تم یہ کہتے ہو، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ انہی کا مصرع ہے نا، تو اسی زمین میں وہ صحابہ اختر صاحب نے بھی اسی میں کہا، میر ادب میں تم زندہ ہو پھر بھی تم یہ کہتے ہو، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ سر مختار شعر ہے، بات یہ پردے کی ہے لیکن تم سے یار چھپانا کیا، بات یہ پردے کی ہے لیکن تم سے یار چھپانا کیا،
جانے کتنے پاپڑ بیلے تب اس بت کو آرام کیا۔ بات یہ پردے کی ہے لیکن تم سے یار چھپانا کیا، جانے کتنے پاپڑ بیلے تب اس بت کو آرام کیا۔ وہ مقطع ہے۔ پہلے اس پر کم تھی رونق، سادہ سادہ سا مکھڑا، پہلے اس پر کم تھی رونق، سادہ سادہ سا مکھڑا، پھول کی قربت ہی نے دیکھو اس بت کو گلفام کیا۔ پہلے اس پر کم تھی رونق، سادہ سادہ سا مکھڑا، پھول کی قربت ہی نے دیکھو اس بت کو گلفام کیا۔ اور خیر امم کہلاتے ہمیں لیکن کیسا کام کیا، اپنے طرز عمل سے ہم نے دین کو ہے بدنام کیا۔ اپنے طرز عمل سے ہم نے دین کو ہے بدنام کیا۔ اپنے نبی کا اسوہ دیکھو، رحمت عالم ان کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کا اسوہ دیکھو، رحمت عالم ان کی ذات، خوش خلقی ہر ایک سے کی اور در سے محبت عام کیا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں مسلم، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں مسلم، اپنے یقین کا محور بھی قرآن و سنت کی جگہ پر تاریخ اسلام کیا۔ قرآن و سنت کی جگہ پر تاریخ اسلام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کی آخری آیت میں فرمایا ہے، پہلے پارے کی الف لام میم کی جو آخری آیت ہے وہ غور سے پڑھے، اور وہ آیت 2 مرتبہ دہرائی ہے، ربع پارے میں چوتھائی میں 2 مرتبہ یہ آیت دہرائی ہے، بالکل سیم۔ تو میں نے اس کا منظوم تفہیم اس کی ہے اپنی کتاب تنویر حیرہ میں، تو وہ سن لیں، اس کا مفہوم ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت تھی جہاں سے جا چکی ہے جو، وہ ایک ایسی جماعت تھی جہاں سے جا چکی ہے جو، کیا تھا جو عمل اس نے وہی کام آئے گا اس کو، کیا تھا جو عمل اس نے وہی کام آئے گا اس کو، کرو گے جو عمل تم سب اسی کا بدلہ پاؤ گے، کرو گے جو عمل تم سب اسی کا بدلہ پاؤ گے، نہ ہوگی تم سے پرسش کیا عمل تھے تم سے پہلوں کے، نہ ہوگی تم سے پرسش کیا عمل تھے تم سے پہلوں کے۔ 2 دفعہ دہرائی ہے آیت پہلے پارے کی ربع میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا پہلے لوگوں نے کیا کیا۔ تو ہم تاریخ پڑھ کے اور روایت پہ لے کے فرقے بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کے لڑ، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا ہم نے کیا کیا۔ وہ تو گزر گئے، ایک ایسی جماعت تھی جہاں سے رہ چکی ہے جو، کیا تھا جو عمل اس نے وہی کام آئے گا اس کو، فیصلہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ۔ اب کون افضل ہے کون نہیں ہے، کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا، ٹھیک ہے معلومات کے لیے آپ تاریخ پڑھ لیں، لیکن اس پر بنیاد پر فرقے بنا کر کے ایک دوسرے کو لڑنا، فرقہ بندی میں پھنسنا، یہ تو بالکل قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں آپ۔ اور حدیثوں میں بھی لوگوں نے ملاوٹ کی ہے تو بعد میں ہے تو بہت سی حدیثیں بھی، تو اصل تو قرآن ہے، اس کے بعد صحیح حدیث، اور حدیث جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، آپ اس کو قرآن پہ پرکھیں، قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہے، قرآن سے ٹکرا رہی سمجھے کسی نے کچھ کارگزاری کی ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن سے ٹکرا بھی نہیں رہی اور یہ بھی نہیں رہی، لیکن اللہ نے آپ کو عقل تو دی ہے نا، آپ عقل سے دیکھیں کہ یہ بات عقل میں لگ رہی ہے، عقل کو باہر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، تو اللہ نے ذہن دیا ہے نا آپ کو، سمجھ دی ہے، یا کہا ہے نا کہ یا اولی الالباب غور کرو، اندھے بہرے گونگے ہو کے نہیں گرو، تمہیں ہم نے عقل دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے، تو اپنے عقل سے بھی تو فیصلہ کرو، دیکھو۔ تو آپ دیکھیں نا جو ایسی روایت ہے پتہ چل جاتا ہے خود ہی کہ ان روایت میں کیا ہے، تو خواہ روایت میں پھنس کر کے جو ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور وہ ظاہر دنیا میں مار کھا رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، روایت کو لے کر کے فرقے میں پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایک امت جو گزر گئی وہ گزر گئی، جو انہوں نے کیا تھا ان کے کام آئے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا، تم جو کرو گے وہ پوچھا جائے گا۔ یہ پہلے پارے کی آیت آخری آیت پڑھ لیں، اور یہی آیت ربع پارے اس میں ربع میں 2 دفعہ دہرائی ہے، سیم آیت ہے 2 دفعہ دہرائی پہلے بارے، تو یہ دیکھ لو۔ آئیے اب دعا مانگ لیں اللہ تعالیٰ۔ قدم قدم پہ ہر سطر میں ہر جگہ پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کی ہے۔ بالکل ہدایت دی، بالکل ہاں۔ اللہ ہمارا کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا،
ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، ہمیں سکھایا نہیں جاتا، نہیں ہے نہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، نہ ہماری ہو سکی ہے. بالکل. میں یقین کیجیے یہ مشاہدوں میں یا ان چیزوں میں نا میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کی چیز ملے، جب کوئی کام کی بات ملے، جی وہ چیز حاصل کرنی چاہیے. دیکھیں ہم پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک بندہ سیکھتا ہے، بالکل. کوئی ہاں بندہ اگلے دن تو ہے نہیں. اور ہمارے سے بیٹھنے کا بھی بالکل مقصد یہ بالکل ہونا چاہیے کہ جب ہم بیٹھتے کوئی نہ کوئی اچھی چیز لے کے اٹھے، اچھی کوئی نہ ہے. کوئی ہاں اچھی نصیحت لے کے اٹھے. تب ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہاں سورہ نمبر 6 جو ہے سورہ نام، اس کی آیت دیکھیں آپ 159. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور الگ الگ ہو گئے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ سوچیں کہ بھائی فرقے پہ اگر فخر کرتے ہیں تو ہم ان کی امت میں بھی کہ نہیں غور کریں. بڑی زبردست آیت ہے یہ 159. بہت خوب، بہت خوب. جی آئیے دعا مانگ لیں. میرے خیال میں کچھ اور. جی جی دعا مانگیں. ہاں جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک ابدا ابدا یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء. یا اللہ تعالیٰ یہ آیات شفا جو قرآن پاک کی ہیں ان کی فضیلت سے قبول فرما ان کو، اور تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، اور ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. آمین ثم آمین. کبیر خان صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. آپ تشریف لائے، وزارت فرمائی، کلام سنایا، دعا فرمائی. ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو مہمان اگر آپ اپنے